اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش یہ شروع زمانے سے ہوتی رہی ہے، ازل سے تھی اور ابد تک رہے گی۔ حق اور باطل کا معرکہ کوئی نیا نہیں تھا، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی کو جو اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے یا اسے قدامت پسندی سے جوڑا جاتا ہے، اور اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ڈالی جاتی ہے، اسی کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ اسلاموفوبیا یہ دو لفظ ہے۔ اسلام ایک مذہب جو معروف دین، جو ہمارا اور آپ کا دین، اللہ رب العزت کی نعمت، اور دوسرا ہے لفظ فوبیا۔ فوبیا دراصل یہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے ڈر، خوف اور دہشت کے۔ اسلاموفوبیا یعنی کہ اسلام کا ڈر، اسلام کا خوف، اسلام کی دہشت، یہ ہے اسلاموفوبیا۔ اس لفظ کے استعمال پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ فرانسیسی یہ لفظ ہے، فرانس میں جو ہے پہلے فرانسیسی زبان میں اس کا استعمال ہوا، پھر بعد میں دھیرے دھیرے بیچ میں اس کے لفظ کا استعمال کم ہوا، آخر میں آ کر کے 1997 میں رونی میڈ ٹرسٹ نامی ایک تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے، اس نے اسلاموفوبیا کی ایک تعریف بیان کی کہ اسلاموفوبیا، اس نے ایک کانفرنس رکھی جس میں یہ تھا کہ اسلاموفوبیا اے چیلنج فار اس، کہ اسلاموفوبیا عصر حاضر کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس میں اس نے تعریف کی کہ اسلاموفوبیا سے مراد یہ ہے کہ لوگ اسلام کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں اس قدر نفرت ڈالیں، اس قدر خوف ڈالیں، اس قدر دہشت ڈالیں کہ وہ اسلام کے تعلق سے اس قدر اپنے دل میں نفرت رکھے کہ وہ کسی اسلام کے مذہب کی ترویج یا اسی طریقے سے کسی مسلمان کو دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اسلام کے تعلق سے غلط معلومات پیش کی جائے کہ اسلام ایک قدامت پسند مذہب ہے، اسلام ایک سخت مذہب ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو سختی کی تعلیم دیتا ہے، شدت پسندی کی تعلیم دیتا ہے، یا اسلامی تہذیب ایسی تہذیب ہے جو غیروں کی تہذیب کو کسی بھی صورت میں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اسلامی کلچر ایسا ہے جو کسی بھی کلچر کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو سخت بناتا ہے، شدت پسند بناتا ہے، اور اسلام بالخصوص عورتوں کے تعلق سے بہت ہی سخت تعلیم رکھتا ہے، بہت سخت ہدایتیں رکھتا ہے۔ اس طرح کی غلط تعلیمات جو ہے یہ اسلاموفوبیا کے ذریعے سے جو ہے یہ نشر کی گئی اور پھیلائی گئی، اور یہ چیزیں دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا، اسلاموفوبیا کے اثرات آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے یہ بڑھتے چلے گئے۔ بالخصوص 9/11 کا جب حادثہ ہوا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا، اس کے بعد اسلاموفوبیا کے لفظ کا استعمال اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ مقصد جو بنیادی اعتبار سے تھا وہ یہی تھا کہ اسلام کی شبیہ کو، اسلام کی صورت کو بگاڑا جائے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کس نے کیا، کیسے کرایا، یہ الگ موضوع ہے، لیکن اس کی آڑ لے کر کے اسلام کی اور مسلمانوں کی شبیہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام کا چہرہ اس طرح سے پیش کیا گیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں اس قدر نفرت ڈالی گئی کہ لوگ کسی صورت میں بھی اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں کسی بھی مسلمان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ پہلے یہ نفرت اسلام کے تعلق سے، یہ لوگوں کے دلوں میں جو نفرت تھی، پہلے یہ چند مخصوص لوگوں کے تعلق سے تھی۔ پہلے یہ نفرت تھی کہ کسی مولوی کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، کسی داڑھی والے کو پسند نہیں کرتے تھے، کسی اسلام پر عمل کرنے والے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ دھیرے دھیرے اسلاموفوبیا کا اثر اس قدر ہوا اور اس قدر اس کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلاموفوبیا کے لوگ اس حد تک شکار ہو گئے کہ اب مولوی ملا تو بہت دور ہو گئے، داڑھی والے تو بہت دور ہو گئے، وہ لوگ جو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل پیرا نہیں ہیں، لوگ ان سے بھی نفرت کرنے لگے، لوگ ان کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، لوگ ان سے بھی عداوت اور بغض اور نفرت اور دشمنی رکھنے لگے۔ اس قدر اسلاموفوبیا کو فروغ دیا گیا، اس قدر اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیا گیا۔ حالانکہ صحیح معنوں میں اسلاموفوبیا کو فروغ دینا، اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دینا صحیح معنوں میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانی سماج کے لیے خطرناک ہے۔ اسلاموفوبیا کا شکار آدمی بسا اوقات ایسے اقدامات کرتا ہے کہ وہ اس کے اقدامات سے نقصان اس کے اہل خانہ کا ہوتا ہے،
اسلاموفوبیا کا شکار مثال کے طور پر آپ اندازہ لگا، ایک دو مثال آپ کے سامنے ذکر کروں کہ قریب میں جو واقعہ رونما ہوا، نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا 2019 میں، کہ ایک آدمی کے دل میں اسلام کے تعلق سے اتنی نفرت کہ وہ ہتھیار اٹھا کر کے مسجد میں گھستا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے اور تقریباً 50 لوگوں کو اپنی گولیوں سے بھون دیتا ہے۔ اسے کوئی افسوس نہیں، اسے کوئی پچھتاوا نہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلاموفوبیا کا یہ شکار آخری میں نتیجہ کیا نکلا، اس کا پایا کیا اس نے؟ یہی نہ کہ اس کو ہمیشہ کے لیے مقید کر دیا گیا، جیل چلا گیا، یا پھر پھانسی کی سزا اس کو دے دی گئی۔ یا اسی طریقے سے کینیڈا میں جو واقعہ رونما ہوا، اسلاموفوبیا کا شکار وہ شخص، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے نفرت ڈالی گئی۔ 20 سال کا شخص، 20 سال کا نوجوان لڑکا اس قدر اسلاموفوبیا کا شکار کہ ایک فیملی کے اوپر گاڑی چڑھا دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں، مجھے ان سے نفرت ہے، یہ داڑھی ٹوپی والے ہیں، یہ نقاب والے ہیں، حجاب والے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو بھی اس قانونی سزائیں ہوتی ہیں وہ مقرر کی جاتی ہے، جو بھی وہاں کا قانون ہے، یقیناً جان کے بدلے میں جان، چنانچہ اسے جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ یہ جو لوگ ہیں جو اسلاموفوبیا کا شکار ہیں، یہ لوگ جانے انجانے طور پر خود اپنا نقصان کرتے ہیں، لہذا چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ فرد ہو، اجتماعی اعتبار سے ہو یا انفرادی اعتبار سے ہو، جو بھی اسلاموفوبیا کو فروغ دینے کا کام کرتے ہیں، اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دینے کا کام کرتے ہیں، صحیح معنوں میں وہ پورے انسانی سماج کے لیے خطرہ ہے اور ناسور ہیں۔